السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل قرار۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست، آزاد کشمیر کے انتخابات، مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال اور ایران، امریکہ و اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر، ساتھ ہی ملکی نظام، سیاسی اصلاحات اور حالیہ اہم پیش رفت پر بھی اپنے مہمانوں کی رائے جانیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے آزاد کشمیر کے انتخابات پر، جہاں سیاسی جماعتیں کامیابی کے دعوے کر رہی ہیں اور انتخابی نتائج کے ممکنہ اثرات پاکستان کی قومی سیاست پر بھی زیر بحث ہے۔ اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے نئے انتظامی یونٹس اور نظام میں اصلاحات سے متعلق اہم بیان پر گفتگو کریں گے، جبکہ پروگرام میں آگے چل کر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اور اس خطے پر اثرات کا بھی تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہے اخوندزادہ چٹان، رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، جبکہ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما فیصل چودھری نے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اخوندزادہ چٹان صاحب سے۔ یہ بتائیے گا جناب کہ ابھی حالیہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں نتائج، پھر اس پہ مختلف الزامات، بلاول بھٹو زرداری نے الزامات لگائے، پھر مریم جو ہے وہ صاحبہ کا جواب ان کو بڑا سخت گیا، تو کیا یہ الزام تراشی ایک دوسرے کے اوپر کوئی واقعی کوئی اختلافات ہیں، یا یہ صرف ماضی کی طرح صرف ایک دکھاوا تھا، سیاسی چپکلش لوگوں کو دکھانا کہ آپس میں چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس میں دکھاوے کا کچھ نہیں ہے، ہمارے اور مسلم لیگ کا جو سیاست ہے وہ ایشو پہ مبنی سیاست ہے۔ جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے، یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے، یہ ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے، اس میں ہم مسلم لیگ کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ اگر مسلم لیگ کوئی اچھا کام کرے تو اس پہ ہم شاباشی بھی دیتے ہیں، ہم وزیر اعظم کا تعریف بھی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ہم لگتے ہیں کہ یہ چیز اس ملک کے لیے، یہ کام اس ملک کے عوام کے لیے، پاکستان کے وفاق کے لیے مناسب نہیں ہے، وہاں پہ ہم ڈٹ کی مخالفت کرتے ہیں، وہاں پہ ہم اپوزیشن کرتے ہیں۔ اور آج اگر آپ دیکھ لیں تو وہ پاکستان میں اگر کوئی حقیقی اپوزیشن ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہمارے جو دوست ہیں تحریک انصاف کے، وہ تو جب سے اسمبلی میں آئے ہیں، ان لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں ملاقات کروا دے۔ بجٹ میں بھی ملاقات کے نعرے لگاتے ہیں، دھرنے بھی ملاقات کے لیے کرتے ہیں، احتجاج بھی ملاقات کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں اگر کوئی ایشوز پہ کوئی اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کرتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ وہ آپ کو مختلف قانون سازی میں آپ کو سامنے آئے گی۔ کہاں پہ کر رہی ہے؟ وفاق میں، جی بی میں، یا آزاد کشمیر میں؟ ہر جگہ پہ جی، گلگت میں بھی، کشمیر میں بھی، پاکستان کے کونے کونے میں، جہاں پہ چاہے وہ تحریک انصاف ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، کیونکہ ہر ایک کی حکومت ہے، وہ اپنی صوبے میں، اپنی حکومت میں کوئی اچھا کام کرے، ہم اس کا تعریف بھی کریں گے اور ہم اس کو شاباشی بھی دیں گے۔ لیکن جہاں پہ جو بھی غلط کام کریں گے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جیسے یہ کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ آج کشمیر ایک سینسٹیو ایریا ہے۔ کشمیر کے جو حالات ہے وہ بہت حساس قسم کے حالات ہے۔ اس ٹائم پہ چاہیے تھا کہ ہم ان لوگوں کے احساسی محرومیوں کو ختم کر دیتے۔ دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بیرونی محاذوں پہ بہت بڑے کامیابیاں حاصل کی۔ پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا، خصوصی طور پہ انڈیا کے ساتھ ہمارے جو لڑائی ہوئی، یا ایران امریکن وار میں پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اس پہ پاکستان کو بہت زیادہ عزت اور وقار ملا۔ لیکن اس عزت اور وقار کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندرونی حالات کو درست کریں۔ آپ دیکھ لیں، بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، آپ پختونخوا کے حالات دیکھ لیں، ہماری معیشت کے حالات دیکھ لیں، اس ملک میں سیاسی استحکام کے حالات دیکھ لیں، اب کشمیر کا حالات دیکھ لیں۔ کشمیر بہت حساس ایریا ہے۔ کشمیر پاکستان کا شہرک ضرور ہے، لیکن وہ پاکستان نہیں ہے ٹیکنیکلی، کیونکہ ایک پاکستان کے دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن کشمیر کا وزیر اعظم علیحدہ ہے، پاکستان کا وزیر اعظم علیحدہ ہے۔ ایک ملک کے دو صدر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ کشمیر کا صدر علیحدہ ہوتا ہے،
پاکستان کا صدر علیحدہ، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ٹیکنیکلی پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ایسے ٹائم پہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن کرتے، کشمیر کے عوام کے امنگوں کے مطابق حکومت بنتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کشمیر کی جو حالات ہے، وہ کشمیر کے عوام کے ووٹوں سے منتخب نمائندے اس مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے جو کچھ کیا اس طرح اگلی بھی جو مراحل ہے اس میں بھی کریں گے، اور کوئی کٹ پتلی ٹائپ کا حکومت وہاں پہ بنائیں گے جس پہ لوگوں کے اعتراضات ہو، جس پہ لوگوں کے تحفظات ہو، تو یہ حساس ٹائم پہ کشمیر کی جو حالات ہے اس مسائل میں اضافہ ہو جائے گا، اس مسائل میں کمی نہیں آئے گی۔ شکریہ اخذہ چٹان صاحب، ابھی ہمیں پہ جوائن کیا ہے ہمیں پی ٹی آئی کے رہنما فیصل چوہدری صاحب نے۔ چوہدری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے پر بڑے گہرے اور بڑے سخت الزامات لگائے دھاندلی کے، اور پی ٹی آئی کا یہ موقف شروع سے رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اندر سے ایک ہے، صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ بیان بازی چلتی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ساری اس سے کشمکش کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے بارے میں سچ تو بول رہی ہیں، مینڈیٹ تو کسی کا بھی اصلی نہیں ہے۔ فارم 47 کی حکومتیں ہیں، 47 سے منتخب کردہ صدارت ہے، اور ان سے اسی پارلیمنٹ، جعلی پارلیمنٹ سے ووٹیں لے کے آئینی عہدے پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کشمیر میں ہوا ہے، بلاول صاحب صبح بیان دیتے ہیں، شام کو مکر جاتے ہیں، اور جس طرح سے وہاں کے حالات خراب ہوئے ہیں، جب یہ پہلے ان کے وزیر اعظم تھے تو وہاں پہ حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، اور وہاں پہ آئین میں نگران گورنمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے آزاد کشمیر کے، تو رسپانسبلٹی ساری تو ظاہر ہے اسی حکومت کی ہے کہ جو وہاں پہ جنہوں نے حالات بھی خراب ہوئے، مبینہ طور پہ جو وہاں پہ مظاہرین جو ہیں ان کے اوپر گولیاں چلی ہیں، ان میں سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ جن کو آپ قالین کے نیچے سویپ کر دیں گے۔ یہ چیزیں بہت الارمنگ ہیں، خاص کر آزاد کشمیر میں یہ چیزیں ہونا۔ میرے وہ بالکل نیبر میں علاقے ہیں، میرے گاؤں کے آگے سے کشمیر شروع ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی دیہی علاقوں میں میلے بھی ہوتے ہیں، باؤنڈریز ملتی ہیں، تو ان کو حالات اچھے نہیں ہیں، اور یہ وہ ایریاز ہے جہاں پہ غالباً جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو تھے وہ کم تھے، وہ شدت کم تھی ان کی، وہ ایسے نہیں تھا کہ آپ ان کو کہیں کہ وہاں پہ شدت بہت زیادہ تھی، ایسا بالکل نہیں تھا۔ تو یہ جو سارا معاملات ہوئے ہیں، یہ سلسلہ انہوں نے کیا ہے، یہ معاملات تو سر ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن میں ڈاکہ مارا گیا، اس ملک میں جو ہے کراچی کی سیٹوں کے اوپر جو ہے اور ایک انفیئر الیکشن کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو ایک حمام میں ننگے ہیں، اور حمام کا پردہ جو ہے وہ اٹھا دیا انہوں نے ایک دوسرے کی لڑائی میں۔ تو لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ ہے، یہ صرف کشمیر کے ان ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کیا کہتے ہیں، نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ، یہ ایک ہی کچھ ہے، یہ کل بھی ایک ہو جائیں گے، ان کے مفادات ایک ہیں، ان کی سیاسی انٹرسٹ ایک ہیں، ان کی بقا ایک دوسرے میں ہے۔ اور پیپلز پارٹی تو پنجاب میں کسی کو پسند آئے نہ آئے، پیپلز پارٹی کا پنجاب سمیت دوسرے علاقوں میں کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ وجود قائم رکھا گیا ہے۔ ان کے لانوں والوں نے جو ہے وہ بھی اپنا زیادتی کی ہے ملک کے ساتھ، اور ملک کے ساتھ مسلسل زیادتی کی جا رہی ہے۔ اخذہ چٹان صاحب یہ بتائیے گا کہ مظفر آباد جلسے میں بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور مینڈیٹ چوری کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ کا احتجاج کیا، لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن نے فوری نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، لیکن پیپلز پارٹی خاموش رہی۔ کیا کسی کا ایجنڈا انہوں نے مکمل کیا ہے الیکشن کمیشن نے؟ دیکھیے جی، ہم صرف الزامات نہیں لگا رہے ہیں، ہم ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور کچھ ثبوت تو میڈیا نے، ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ مریم نواز صاحبہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا، وہاں پہ بسوں کی اعلانات کی، الیکشن سے ایک دن پہلے بسیں بھیجے گئے، اسی طرح ہمارے ایک ورکر کو شہید کیا گیا،
2 दिन पहले वही बंदा उमेर वो फायरिंग कर रहा था, लोगों को डरा धमका रहा था और इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। 30 पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा हुआ। हमारे जो रवायती पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे हमें ज़्यादा वोट मिलते हैं, वहाँ पे 5 बजे के बाद लोगों को वोट का हक नहीं दिया। मुस्लिम लीग की जो पोलिंग स्टेशन थे इस पे 7 बजे तक लोगों को वोट का हक दिया। तो ये सारी चीजें हुई हैं और हमें तो क्या, हम तो कभी इलेक्शन हारते हैं कभी जीतते हैं, हम हुकूमतों में भी रहे हैं अपोजिशन में भी रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मैं फैसल चौधरी साहब के साथ इत्तेफाक करता हूं कि ये बहुत हसास एरिया है, बंदा सोच भी नहीं सकता है कि वहां पे इस तरह का खेल खेला गया। फैसल चौधरी साहब माशाल्लाह बहुत लायक और काबिल इंसान है और बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमारा कोई मफाद आपस में मफाद नहीं है। हमारा जो मुस्लिम लीग उनके साथ इत्तेहाद है ये मुल्क के मफाद के खातिर है, ये फैसल चौधरी साहब को पता है। जब इलेक्शन हुआ और इस तरह का मैंडेट मिला कि कोई एक पार्टी खुद से हुकूमत नहीं बना सकती थी, तो फैसल चौधरी साहब को तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि हमारे सीएसी ने फैसला किया कि अददी अक्सरियत पीटीआई की ज्यादा है, तो अगर पीटीआई हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम अपना वोट उनको दे सकते हैं, इस शर्त पे हम हुकूमत में नहीं होंगे। हम न किसी पार्टी के साथ है न किसी खानदान के साथ है, हम सिस्टम के साथ है। हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की जो अंदरूनी हालात है, हमारे जो अमन अमान की सूरत हाल है, हमारी जो मईशत की सूरत हाल है, या इस रीजन में हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, गल्फ में जो कुछ हो रहा है, ईरान में जो कुछ हो रहा है, हमारा मुल्क मजीद एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। तो हम बुधवारी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम सिस्टम को चलाए, हम मुल्क को बचाए। तो ये फैसल चौधरी साहब को अच्छी तरीके से पता है। फैसल चौधरी साहब को तो ये भी पता है कि अगर हम चाहते तो बिलावल साहब वजीर आजम बन सकता था, अगर हम चाहते तो हम अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रियाँ ले सकते थे। तो अगर हमने मिनिस्ट्रियाँ नहीं ली, अगर हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, और ये जो हमारे आईनी ओहदे हैं ये न किसी ने हमें ज़कात में दिए हैं, ये हमें अपने मैंडेट से मिले हैं, उस मैंडेट से जिस पे कोई शक नहीं कर सकता है कि ये PAM 47 का है। आपको याद है कि कराची में हमारी सीटें छीनने का भरपूर कोशिश किया गया था। 12 पार्टी GDA के 12 पार्टियों का इत्तेहाद, ये तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। 12 पार्टियों ने इत्तेहाद किया, इसके बावजूद हम जीत गए। अगर हमें मैंडेट दिलाया जाता तो ये 12 पार्टियां हमारे खिलाफ नहीं जाती। तो हमारा मैंडेट, हमारी जो ओहदे हैं ये अपने मैंडेट से मिले हैं, और हमारा जो मुस्लिम लीग के साथ चलना है वो मुस्लिम लीग की ज़ात के लिए नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के ज़ात के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की बेहतरी के लिए है, जमहूरियत की बेहतरी के लिए है। हम चाहते हैं कि अगर हम मुस्लिम लीग के साथ नहीं जाते, पीटीआई ने तो कह दिया कि हम तो DGI से बात करेंगे, हम तो से हाथ मिलाएंगे, हम तो सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, अगर ये लोग हमारे साथ नहीं वो हम हुकूमत में नहीं चला सकते हैं। हम मुस्लिम लीग के साथ भी नहीं जाते तो फिर क्या होता, दोबारा इलेक्शन होता। तो क्या एक पाकिस्तानी की हैसियत से आप भी सोचे, हमारा भाई फैसल चौधरी साहब भी सोचे कि क्या हमारा मुल्क ऐसे हालात में इतने एडवेंचरों का मुतहम्मिल हो सकता है। तो हमारा इत्तेहाद बिल्कुल, और हमारा किसी की मुखालिफत करना भी इसकी ज़ात की वजह से नहीं है, और किसी का हिमायत करना भी ना अपने ज़ात के लिए है न दूसरों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और इस मुल्क के लिए है। नाज़रीन, जहाँ पे लेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जो साहब अखुदा चट्टान साहब ने आपकी तारीफ भी कर दी, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने PTI को दावत दी है कि वो
بائیکاٹ کی سیاست ختم کر کے شفاف انتخابات کے لیے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرے. کیا پی ٹی آئی اس پر مثبت کوئی جواب دے گی؟ اخونزادہ چٹان صاحب اچھا آدمی ہے، غلط پارٹی میں ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں. مطلب پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے. ہاں ایسی شخصیات تو پی ٹی آئی میں اچھی لگتی ہیں. بہرحال سر گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا آپس میں بالکل کوئی اس لیے نہیں تھا تو ہو سکتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں میں، عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں میں برابر کی پیپلز پارٹی جو ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ شریک ہے، اور انہوں نے ان کو جو کندھا فراہم کیا ہے اس کی وجہ سے ملک میں سیاسی ابتری، معاشی ابتری اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، گورننس کے حالات جو ہیں وہ ہوئے ہیں. دیکھیں یہ پارٹی وہ تھی جنہوں نے 73 کا متفقہ آئین بھٹو صاحب نے دیا اور بہت بڑا کارنامہ تھا یہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن پھر اسی پارٹی نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کر کے آئین کے اوپر بھی کلہاڑا مارا اور اپنے پیروں کے اوپر بھی کلہاڑا مارا. آج ان کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے مزید نئے صوبے بنانے کے لیے نہیں بیٹھنا تو پھر آپ ریڈ لائن کراس ہو جائیں گے، اور وہ ریڈ لائن جو ہے وہ بہت ان کے قریب آ چکی ہے اور وہ کسی ٹائم بھی کراس ہونے والی ہے. دیکھیں یہ سچویشن جو اس وقت کشمیر میں جو آپ نے ٹریلر دیکھے ہیں، یہ اس کی عوام کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. عوام جو ہے نا، اگر آپ نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں تو یہ کلین سویپ ہو جائے گا. جی یہ کلین سویپ ہو جائے گا. اور عمران خان کی جو سیاسی مقبولیت ہے، میں پی ٹی آئی کی نہیں بات کر رہا، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا میں فرق کر رہا ہوں. عمران خان کی سیاسی مقبولیت کا کوئی اس وقت نا ان کو جواب نہیں ہے، اور آج بھی لوگ اس کے اوپر اپنی ووٹ، اپنا جو اعتماد اور یقین کرتے ہیں. دیکھیے جمہوریت کا تو بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہو اسی کو ملنا چاہیے. مینڈیٹ آپ نے چھینا ہم سے، ہماری سیٹوں کے ساتھ جو کیا، جو میں خود بہت ساری دوستوں کا وکیل ہوں پی ٹی آئی کے، جو جیتے ہوئے 50 60 ہزار سے، یقین کریں کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ فارغ کر. ایسے بندے جیت گئے جن کو اپنے گاؤں سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا پی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہونے کی وجہ سے. لیکن یہ جو پورا آپ نے نظام کو گڑبڑ کر دیا. دیکھیں میں ایک وکیل ہوں، میں اس وقت سپریم کورٹ اور ایف سی سی کے بیچ میں کنفیوز ہوں کہ یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے میرے ملک میں، جہاں پہ سپریم کورٹ یا تو آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں، ایک نئی آئینی عدالت آپ نے جو 1 سال کے لیے بنانی تھی مثال کے جمہوریت کے مطابق بھی، اس کو آپ نے امپوز کر دیا. اب وہاں پہ ایک کشمکش ہے، جد و جہد ہے اپنے ججز لگانے کی عدالت میں، اور ججز ان کی مرضی کے نہیں لگے تو آپ نوٹیفکیشن روک کے بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں یہ جو صورتحال اس وقت ملک میں اپنے ججز لگانے والی بات کی طرح تشریح فرمائیں گے. اپنے ججز لگانا، اس کا مقصد کیا؟ اپنی حکومت کو طول دینا ہے یا کچھ اور مقاصد؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنے نام، فاروق نائک صاحب نے 33 کے قریب اپنے نام دیے تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں لگا نا جی. تو وہ ججز جو اسی لیے تو نوٹیفکیشن رکی ہوئی ہے ججز کی. حالانکہ جو ججز لاہور ہائی کورٹ میں لگے ہیں وہ بالکل، میں اس میں لوگ کہتے ہیں مجھ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، بٹ لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ نون لیگ کے وکیل ضرور ہیں لیکن وہ بڑے قابل ججز ہیں سارے. کچھ وکیل ہیں ان میں جنہوں نے نون لیگ کی وکالت کی لیکن ان کو اپنا کام آتا ہے. اب کسی پارٹی کا وکیل ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ان کے اوپر لیبل لگا دیں. لیکن جو ان کا ایک جمہوری تقاضا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن نے میجورٹی کے ساتھ جن کو اپروو کیا ہے، آپ کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی تو آپ نے اس کا نوٹیفکیشن روک دیا. یہی غیر جمہوری ہونے کا سب سے بڑا انڈیکیشن ہے. تو یہ کہنا کہ ہم جمہوری ہیں لیکن جمہوریت وہ جو ہمیں سوٹ کرے، تو یہ بات تو کوئی ہضم ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. تو اگر آپ نے ملک میں اس وقت ایک ابتری کی صورتحال، سیاسی ابتری ہے، معاشی ابتری ہے. آپ پنجاب میں کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں بہ رہی. ہمارے ذمہ دار اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جولائی ہے، 7واں مہینہ ہے، تو گندم جو ہے امپورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ابھی سر اگلے سال چوتھے 5ویں مہینے میں مارکیٹ گندم میں آئے گی. سندھ کی گورنمنٹ مارچ میں آتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی دیر جو آپ نے زرعی پالیسیاں بنائی ہیں پنجاب کے کسانوں کے لیے اور کے پی میں جو آپ نے بین لگایا ہوا ہے، تو یہ گندم گئی کہاں؟ آپ نے اس کو صوبائی حدود بھی روکی،
اس پہ ترسیل بھی روک دی ہے اور کے پی میں بھی نہیں جانے دے رہے، تو پھر یہ گندم گئی کدھر؟ یہ کون سے چوہے ہیں نون لیگ کے پاس جو گندم بھی کھا جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں مارتے؟ تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. ہمارا ذمہ دار، ہمارا تنخواہ دار، ہمارا دکاندار، ہمارا کارخانہ دار سب پریشان ہیں اس وقت. کوئی ایسی صورتحال نہیں. وہ سڑکوں پہ آئیں، وہ گولیاں کھائیں، وہ مارے کھائیں، تبھی آپ کوئی پرسان حال بنے گا. تو یہ بات تو غلط بات ہے. اخوان چٹان صاحب، آپ چوہدری صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک جگہ پر کھڑی ہے جو سیاسی ماحول ہے؟ کیونکہ ایک طرف تنقید ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر میں کچھ نہیں کیا گیا، لاہور میں تھوڑا بہت کام کیے گئے، آزاد کشمیر میں کچھ نہیں کیا گیا. وہاں آپ تنقید کرتے ہیں، پھر وہاں جا کے دوسری طرف آپ ہاتھ بھی ملاتے ہیں. دیکھیے جی، ہم جہاں پہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ایشو ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. جہاں پہ تنقید کرنا چاہیے وہاں پہ ہم تنقید کرتے ہیں، جہاں پہ شاباشی دینا چاہیے، تعریف کرنا چاہیے، وہاں پہ ہم تعریف کرتے ہیں. میں فیصل چودھری صاحب کی تمام باتوں کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں کہ یہاں پہ الیکشن آزاد نہیں ہے، یہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے. لیکن فیصل چودھری صاحب ماشاءاللہ بہترین سیاستدان کے ساتھ بہترین وکیل بھی ہیں. اور ان کو یہ اچھے پتہ انسان بھی ہے ہیں. کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اور سیاستدان دو فیصلے کرے. ایک اس طرح کا قانون سازی کرے کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس کو یقینی بنائے کہ صاف ہو، شفاف ہو، وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. دوسرا یہ کہ ہر بار جو اقتدار میں ہوتا ہے، اقتدار کے بعد جیل میں جاتا ہے اور اس پہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ انہوں نے کرپشن کیا ہے. تو اس طرح کا ہم قانون سازی کریں، ایک ایسا ادارہ بنائے جو جج، جرنیل ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو وہ ماضی کی طرح نیب جس طرح کا استعمال ہوا ہے سیاسی جھوٹ کے لیے، پگڑیاں اچھالنے کے لیے، پارٹیوں کو کے لیے، کہ اس طرح اس ادارے کا استعمال نہیں ہو. تو اس کا دعوت تو ہم نے کئی بار پی ٹی آئی کو دیا ہے. وہ ملتے ہیں اور ہم سیاستدان فیصلے کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب بالکل سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کلین سویپ کر لے گا. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج ابھی یہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج ایک بڑی اہم باتیں کچھ کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو موجودہ نظام ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، کولیپس ہو چکا ہے، اور حکومتیں صرف فائر فائٹنگ کر رہی ہیں. آپ کی پارٹی خود کو جمہوریت کا علامتدار کہتی ہے، تو کیا آپ اس اعتراف سے اتفاق کرتے ہیں کہ 70-80 سال سے چلنے والا یہ فرسودہ سیاسی انظامی ڈھانچہ اب مزید نہیں چل سکتا؟ بھائی ہم نے بہت تجربات کی. ہم نے ڈکٹیٹروں کا تجربہ کیا، ہم نے ٹیکنوکریٹسوں کا تجربہ کیا، ہم نے ہائبریڈ کا تجربہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ لنگڑی لوڑی جمہوریت جو ہے وہ ہر نظام سے بہتر ہے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، فیصل بھائی نے کہا کہ اس کو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے. تو فیصل بھائی کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں میرے سارے دوست، اس بھائی بھی میرے ساتھ پارٹی میں تھا اور میرے اچھی دوستوں میں تھا. ندیم افضل چند تھا، نور عالم تھا، نظر گوندل صاحب تھا، شاہ محمود قریشی صاحب تھا. لیکن میں سیاست کرتا ہوں عزت کے لیے، اور بلاول صاحب اور زرداری صاحب مجھے جتنا عزت دیتے ہیں، اگر میں نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب نے بھی میرے بھائی فواد چودھری کو، فیصل چودھری صاحب کو زیادہ عزت، کیونکہ ان لوگوں کا زیادہ حق بنتے ہیں. یہ لوگ پی ٹی آئی میں جتنی قربانیاں دیتے ہیں میں اتنا پیپلز پارٹی میں نہیں دے سکتا ہوں. ان لوگوں نے جتنا سختیاں برداشت کی ہیں، میں ورکر ہوں، کیونکہ جتنا عزت مجھے پیپلز پارٹی میں ملتا ہے اس سے 100 گنا عزت پی ٹی آئی میں میرے بھائی فیصل چودھری کو اور ان کے بھائی فواد چودھری بھائی کو ملنا چاہیے. تو جب میں نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں کو اس پارٹی میں جو ان لوگوں کا حق ہے اتنا عزت ملا،
تو پھر ہم سوچیں گے. لیکن ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان لوگوں کا حق بنتا ہے وہ آپ عزت جیسے ان کو عزت دار نہیں لوگ ملتی. آئیں گے تو سب کی عزت بنے گی نا. آپ جیسے طاقتور لوگ آئیں گے تو نہیں, پارٹی آپ کے اندر بھی ماشاء تو اللہ کلچر ہوتا ہے عزت نا. دار ہیں, اور بھی بہت عزت دار لوگ ہیں. جب میں نے دیکھ لیا کہ آپ لوگوں کا جو نہیں حق بنتا ہے عزت, کیونکہ میں سیاست اللہ گواہ ہے صرف عزت کے لیے کر رہا ہوں, اور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی لیے کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ عزت دیا, میرے بڑوں کی عزت اخون دیا زیادہ ہے, بھائی, اب تو ہم سب ساتھ مل کے نا عوام کی عزت کریں. میرے خیال میں وقت آ گیا کہ اپنی عزت پیچھے رکھیں, لوگوں کی عزت کریں, ہم لوگوں کا خیال کریں. حالات آپ بھی ایگری کرتے ہیں, میں بھی ایگری کرتا ہوں, حالات اچھے نہیں فیصل ہیں. چوہدری صاحب یہ بتائیے گا اور کہ جو سوال میں نے ان سے کیا ہے وہ آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ نظام جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. پھر انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اگر کاکروچ نکل آئے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ جو بیان تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے, کاکروچ والی بات؟ نہیں, وہ ینگسٹرز کی وہ بات کر رہے ہیں نا کہ ینگسٹرز جو ہیں اگر آپ ان کو روزگار نہیں دیں گے. لیکن یہ بڑا اوپن اینڈ بالکل کلیئر میسج آج محسن نقوی نے دے دیا ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے. وہ کیا جن کے نمائندے ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں, وہ اس نظام سے آپ کے مطمئن نہیں ہے. مطلب سیاسی جماعتوں کے لیے ہے یا پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں, پی ٹی آئی تو دیکھیں نا, پی ٹی آئی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے, جو نظام تو چلا رہی ہیں انہوں کے لیے میسج ہے نا. پی ٹی آئی اس نظام میں کیا چلا رہے ہیں؟ ہم تو کے پی کا تو مسئلہ بھی نہیں ہے, مسئلہ تو بلوچستان کا ہے, انتظامی یونٹس کا, سندھ کا اور پنجاب کا ہے. تو بنائیں, 100 دفعہ بنائیں, کے پی میں بنانے ہیں اگر لوگ ایگری کرتے ہیں. لیکن انتظامی یونٹ سے پہلے آپ کو سیاسی یونٹ بنانے چاہیے نا. سیاسی جب تک آپ مضبوطی نہیں لائیں گے, انتظامی یونٹ کیا کر سکتے ہیں؟ اب اخونزادہ بھائی نے کہا جی کہ ہمیں احتساب کے لیے, بھائی میری تجویز یہ ہے کہ آپ صاف شفاف الیکشن کرائیں. جو عوام کی طاقت سے آنے والی حکومت ہے وہ خود ہی احتساب کرے. یہ کوئی ججز جنرل یا جو سارے جو ہمارے باقی بیوروکریٹس ہیں آسمان سے تو نہیں اترے. لوگوں کو دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے یا ہونا ہے, لوگوں کا احتساب ہوتا ہے, عوام کرتی ہے. عوام جب کرے گی, وہ اپنے منتخب نمائندے لائیں گے تو وہ کریں گے. سب سے بڑا جو فیصلہ یہ کریں سیاسی جماعتیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ نہیں چڑھے گا. آپ یہ آج جو ہیں یہ ہمت کریں پیپلز پارٹی والے, وہاں اس کندھے سے اتریں اور میدان میں آئیں, ان کی وہ عزت بحال ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے نا, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے. پی ٹی آئی ساتھ کھڑی ہوگی. فیصل بھائی, عمران خان صاحب کا تو آج بھی مطالبہ یہی ہے کہ ڈی جی آئی مجھ سے ہاتھ ملائے, آرمی چیف مجھ سے بیٹھ جائیں. تو آپ ابھی تو سال ہو گیا ان سے ملا ہی نہیں گیا. ابھی آپ کو پیغام ہوگا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. 10 جولائی میں ملاقات ہوئی تھی. بہت شکریہ فیصل چوہدری صاحب اور اخونزادہ سلطان صاحب, لیکن اس میں ہم دونوں کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین, جہاں لیتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی, مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور اس خطے سمیت پاکستان پر ممکنہ اثرات. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال, ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی, اسرائیل کے کردار اور اس کے خطے سمیت پاکستان پر ممکنہ اثرات پر. ان اہم موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے گروپ کیپٹن سلطان محمود حالی جو کہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں, جبکہ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رضوان ناصر نے جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. حالی صاحب, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جب امن مذاکرات یا ثالثی کی کوشش ہوتی ہے تو وہ بنیادی طور پر جوہری پروگرام آبنائے ہرموز کی بندش اور خطے پر اثر سخت جیسے متنازع امور پر تعطل کا شکار ہو جاتی ہے. ایک دفاعی تجزیہ نگار کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موجودہ عسکری کشیدگی جیسے فضائی حملے اور میزائل حملے ہو رہے ہیں, ان کے بعد کیا فریقین کے لیے دوبارہ کسی معنی خیز امن مذاکرات ممکن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں, بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ دونوں سائیڈوں نے اپنی مورچہ بندی کر لی ہے اور وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب تک کہ وہ دکھا نہ سکیں کہ ان کو کوئی واضح فتح حاصل ہوئی ہے
وہ جنگ بندی کی طرف مائل نہیں ہوں گے. اور ایران کا موقف بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ امریکہ خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ گھٹنے نہیں ٹیکے گا, معافی نہیں مانگے گا, اور جو ان کے جو مطلب یہ کہ ڈیمانڈز تھے جو انہوں نے 14 نکات پیش کیے تھے, اگر جب تک کہ وہ ان پہ نہیں مانے گا تو وہ کسی بھی مذاکرات کی میز پہ آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ڈاکٹر رضوان صاحب, یہی سوال میں اگر آپ سے کروں کہ کیا ان حالات میں جب کہ دوبارہ سے میزائل حملے, پھر وہ ڈرونز حملے, اور ایران جو ہے مسلسل جواب دے رہا ہے امریکی حملوں کا, اور اس کے بعد مختلف اطلاعات آ رہی ہیں کہ کبھی بحرین سے, کبھی کویت سے, کہ وہاں پر یہ نقصان ہو گیا, وہ نقصان ہو گیا, لیکن سفارتی سطح پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معنی خیز مذاکرات ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کچھ مثبت پیش رفت نظر آ رہی ہے؟ امریکہ نے ایک چینل بھی کھولا ہوا ہے نیگوشیشنز کا, اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات ڈائریکٹ چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات, میں بتا دیتا ہوں کیسے ڈائریکٹ چل رہے ہیں. اب ایک نئی اسٹریٹجی امریکہ کر رہا ہے. امریکہ کیا کر رہا ہے, ان کی IRGC کی ایک قیادت اور پولیٹیکل قیادت کے اندر نئے دھڑے بنانے کے چکروں میں ہے. نیچے کے جو لوگ ہیں, خیر IRGC اور ان کی جو ایران کی سیاسی قیادت ہے, انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا ہے کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے, یہ ہمارے درمیان ڈیوائڈ ڈالیں گے. سیاسی قیادت اور ان کی انقلابی سیاست کو چھوڑ کے جو نیچے دھڑے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہی ایک نیگوشیشنز کا ایک ڈھکوسلا ہے دنیا کے سامنے. دوسری بات یہ آ رہی ہے, انفارچونیٹلی جو اسرائیل چاہ رہا تھا وہی ہو رہا ہے. پہلے تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اسرائیل جنگ چھیڑے اور امریکہ لڑے, وہ تو ہو گیا. اسرائیل نے جنگ چھیڑی اور امریکہ نے لڑنی شروع کر دی. دوسری اس کی خواہش یہ تھی کہ اس جنگ میں تمام گلف کنٹریز انوالو ہونا شروع ہو جائیں, جس میں آپ کو سائنز نظر آ رہی ہوں گی کہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک کیے گئے, حوثی اس میں بالکل انوالو ہوئے, باب المندب کا ایک نیا چیپٹر کھل گیا, سعودی عرب نے پھر مل کر ریٹیلیشن کی امریکہ کے ساتھ. یہ جو سائنز ہیں دے آر ناٹ پازیٹیو سائنز, کیونکہ جنگ اب پھیل رہی ہے. اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. اب نیتن یاہو نے جو واشنگٹن میں جا کے ملاقات کی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں, دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے ٹرمپ کو آمادہ کیا ہے کہ پیس ڈیل نہیں کرنی, تمہاری سیاسی پوری زندگی لگی اس چیز میں, تمہاری سیاست ہی ختم ہو جائے گی, تم آگے ہاتھ جاؤ گے. آپ یہ دیکھیں جو لابی ہے APEC, امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی, وہ اتنے انفلوئنشل ہیں, پہلے جنگ چھڑوائی, اب کہہ رہے ہیں پیس ڈیل نہیں کرنی, تاکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس اثر و رسوخ ہے, ان کے پاس ڈپلومیسی ہے, انہیں کہیں نہ کہیں فتح مل جائے گی. اور دوسرا انہیں شاید مس انفارمیشن یہ دی گئی ہے کہ ایران کے اب جو ہے نا ذخیرہ, میزائل کا ذخیرہ یا ایمونیشن کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے. ایران پچھلے 50 سالوں سے اسی کی تیاری کر رہا تھا, ایک دن دوبارہ جنگ مسلط ہونی ہے, تو 50 سال کا شاید ابھی ذخیرہ کم تو ہو گیا ہو لیکن ختم نہیں ہو رہا. یہاں پہ ایک چیز آتی ہے, پاکستان نے جیسے پہلے رول پلے کیا تھا, میں سمجھتا ہوں اس امر کی ضرورت ہے کہ اس سے دوبارہ سے پاکستان, ترکی یا ایجپٹ یا دیگر جو ممالک ہیں ان میں اور لوگوں کو بھی شامل کریں, مل کر کے اس چیز پہ سمجھائیں. ایران کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا, ایران کی اسٹریٹجی از نیور رائٹ, ایران کو ریسٹرینٹ دکھانا پڑے گا. اور جو دوسرا امریکہ ہے, دیکھیں مجھے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے, امریکہ کے پاس ایک جنگی اہداف ختم ہو گئے ہیں. حالی صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, ایئر فورس کے جنگی اہداف ختم ہو جائیں تو آپ کے پاس پیچھے رہتا نہیں ہے کچھ بھی. آپ کیا پبلک کو ماریں گے, لوگوں کو ماریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا, وہ جنگی جرائم میں آ جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں نیتن یاہو پہلے جنگی جرائم کا مرتکب کر چکا ہے, اس کے بعد اگر امریکن ملٹری بھی یہی کرتی ہے تو یہ معاملات پھر اور کہیں جائیں گے. یہاں پہ بہترین ایک موقع ہے, پاکستان دوبارہ سے ٹیکس اپ دا لیڈ وانس اگین اور دوبارہ سے موو کریں, کیونکہ پاکستان کی کریڈیبلٹی بہترین ہے اس معاملے میں. دونوں پارٹیز پاکستان کی رسپیکٹ کرتی ہیں. MOU دوبارہ پہ اس پہ سٹک نہ کریں, ایک نیا رینیوڈ MOU کر لیں. فیس سیونگ چاہیے, فیس سیونگ بھی انہیں مل جائے گی تھوڑا سا دوبارہ سے. اب بتانا یہ ہے جو یورپ کا انٹر نہ ہونا اس چیز میں صرف دکھانا, کیونکہ وہاں پہ نیا یوکرین اور رشیا کا چیپٹر کھلا ہوا ہے, انرجی کا کرائسس پیک پہ جانے والا ہے, دنیا پوری جو ہے اس میں اکنامک سلمپ جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے. اکنامک سلمپ ایسا ہٹ کرے گا دنیا دوبارہ سے وہی تباہی کا شکار 2006-07 والا. اس تمام گلوبل مسائل سے بچنے کے لیے 2-3 پارٹیز ہیں جنہیں بیٹھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ڈی ایسکلیشن کی طرف لے جا کے جو ایکٹیو ڈپلومیسی ہے وہ کھولنی پڑے گی, ورنہ یہ معاملات ایسے بگڑیں گے کہ شاید آنے والے 10 سالوں میں بھی نہ سدھر سکیں. گروپ کیپٹن سلطان محمد خالد صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی فوجی قیادت جو ہے وہ اس بات پر منقسم ہے کہ ایران کے خلاف کوئی بڑا فضائی حملہ کیا جائے یا اپنے ایئر ڈیفنس سٹاک جو ہے اس کو بچایا جائے؟ بطور دفاعی تجزیہ نگار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ایران جو ہے بار بار دعوے کر رہا ہے کہ اس نے ان ممالک میں جو امریکی جو اڈے ہیں وہاں پر جو دفاعی نظام تھا اس کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس وقت دنیا کے ہر شہری کے ذہن میں یہی سوال ابھر رہا ہوگا. بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو اسٹاک پائل ہے، یعنی کہ ذخیرہ ہے میزائلز کا، اور زیادہ تر انحصار اس کا انٹرسیپٹر میزائلز کے اوپر تھا، وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہونے پر ہے. 50% سے زیادہ سے کم اس کی سطح گر گئی ہے، اور وہ مزید جو ہے وہ ڈیفنس نہیں کر سکتا ہے. اردن میں بھی اور کویت میں بھی جو ایران نے حملے کیے ہیں، اور خاص طور پر ایران جو نئی میزائلز لے کر کے آیا ہے، نہیں کہوں گا، لیکن پہلی دفعہ ان کا استعمال کر رہا ہے. میرا اشارہ خرم شہر کی طرف ہے اور خیبر چکن کی طرف ہے. انہوں نے تباہی مچا دی ہے. جو امریکن سسٹمز تھے، مثلاً تھاڈ تھا، مثلاً پیٹریٹ تھا، یہ سب جو ہیں یہ تہس نہس ہو گئے ہیں. اور امریکہ کی انٹیلیجنس مجھے لگتا ہے کہ وہ کمزور ہے، کیونکہ وہ ان کو اطلاع دے رہی تھی کہ ایرانی جو ہے وہ اسلحہ جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے. علی صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ ابھی 24 گھنٹے کے دوران میں یہ دعویٰ کیا ہے ایران نے کہ اس نے اسی ممالک میں ایک CIA کا مرکز تھا اس کو تباہ کیا ہے. دیکھیں، ایران جو دعوے کر رہا ہے نا، وہ دعوے جھوٹ پر مبنی نہیں ہیں، کیونکہ ایران کی یہ کوشش ہے کہ وہ ثبوت بھی پیش کرے، اور اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ مختلف سورسز سے آ جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کا پلڑا بھاری ہے، اور امریکہ کے جو جیسا کہ وہ رضوان بھی بات کر رہے تھے کہ اس کی ایکچول حالت جو ہے وہ کافی پست ہے. اور جو یوکرین نے بے وقوفانہ حرکت کی کہ کیسپین سی میں ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد پھر وہ شیخی بھی بگھار رہا تھا، اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اصل میں اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اسرائیل اور امریکہ کی شے پر، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے. لیکن اگر یورپ شامل ہوتا ہے تو یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف ہم بڑھیں گے. آپ ہی دیکھیں کہ برنٹ کروڈ جو ہے وہ $95 تک تقریباً پہنچ گیا ہے، اور حالات بہت خراب ہیں، اور اس سے زیادہ بھی خراب ہوں گے. لیکن آپ شاید یہ سوال پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے. ایک تو ظاہر ہے گفتگو کرنی ہے اور کرنی پڑے گی، لیکن جو چیز ڈونلڈ ٹرمپ کو روک سکتی ہے وہ امریکی سینٹ ہے، اور امریکی کانگریس ہے، اور امریکی عوام ہے. ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور اس کو مزید جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو دلدل میں گرنے سے بچا لیں، کیونکہ وہ بالکل دلدل میں گر چکا ہے، اور امریکہ کی یہ تباہی ہے. ڈاکٹر رضوان صاحب، آپ جو کہ IR ایکسپرٹ ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پورے خطے کی، مشرق وسطیٰ کی، تو اس میں پاکستان اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کی اسٹریٹجک پوزیشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ان حالات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ وہ اس مسئلے میں نہ پڑیں؟ دیکھیں، بچا کیسے سکتے ہیں؟ میں تو اسے ایسے سمجھتا ہوں کہ بچا نہیں سکتے، کیونکہ امپیکٹ آ رہا ہے. جب آپ پہ اثر پڑتا ہے، آپ نے اپنے ملک کو بھی سیف گارڈ کرنا ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ہمارا پاکستان کا سعودی عرب کا جو میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہے وہ واضح طور پہ ہے کہ سعودی عرب کو اگر اٹیک کیا جائے تو پاکستان ول بی پروٹیکٹنگ سعودی عربیہ. ابھی آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ کویت نے بھی پاکستان کے ساتھ جو 2023 میں ایگریمنٹ کیا تھا اس کی انڈورسمنٹ کی ہے. اب وہ یہ اس میں 2 چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں. پازیٹیو ان اے وے کہ پاکستان کی جو بنیاد و مرسوس کے بعد ملٹری ڈپلومیسی ہے دنیا میں، اس کی بالکل ایک تعریف ہو رہی ہے کہ پاکستان از اے نیو کنٹری، اے رسپانسبل پاور، کے اس کے اوپر سارے ریلائی کر رہے ہیں. اور گلف کنٹریز سارے کے سارے سمجھ رہے ہیں کہ پروٹیکشن پاکستان ہی دے گا، امریکہ تو انہیں مروا کے رکھ دیا. دوسری چیز آتی ہے اس میں، پاکستان اس میں نیوٹرلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا انڈرمائن ہو سکتا ہے. جو پہلے جتنی ایفرٹ ڈپلومیسی میں کی ہے پاکستان میں، اگر یہ جو ایگریمنٹس جس کا میں نے ذکر کیا، اف دے کم انٹو پلے، ایران اگر اٹیک کرتا ہے سعودی عرب پہ، ایران اٹیک کرتا ہے کویت میں، اس میں پاکستان کی انوالومنٹ ذرا بھی بڑھتی ہے تو ہم اسے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں وہ بڑا مشکل ہوگا، اور اس میں نیوٹرلٹی کا ایلیمنٹ پرے ہٹ جائے گا. پھر ہم نیگوشیشنز نہیں کروا پائیں گے، کیونکہ ایران کہے گا پاکستان ہیز بیکم اے پارٹی ٹو دس. پاکستان بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ بڑی کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے کہ اس چیز کو سیپریٹ رکھا جائے اور جنگ پھیلنے سے بچا لی جائے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا حالی صاحب نے بہت اچھا کہا کہ اس میں جو امریکہ کو بچا سکتے ہیں وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ امریکی عوام ہے، امریکی کانگریس ہیں یا امریکہ کی کورٹس ہیں. اگر وہ اس چیز کو کر رہے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں
امریکہ کی آج بھی جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے اگر اس کا مطالعہ کریں تو ٹاپ پہ جو تھریٹ آتی ہے وہ چائنا ہے، اس کے بعد اب ایران رکھ دی گئی ہے، اور جو $1 ٹریلین کا بجٹ مانگا جا رہا تھا پیٹ ہیگزت کہہ رہے تھے اس میں چائنا نمبر 1 ہے۔ اگر انہوں نے چائنا ہی کی طرف جانا ہے اور اسرائیل چاہ رہا ہے ساری انرجی یہاں پہ ان کے لگا دی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری سوچنا پڑے گا۔ امریکہ نے ہمیشہ جب سے پاور بنا ہے ٹارگٹس رکھے ہیں گرینڈ اسٹریٹجی میں، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا۔ ایران والا جو ہے اب اس کو ری ویمپ کر رہے ہیں کہ ہم ایران کو زیادہ بڑی پاور رکھیں، اس کو نیوکلر نہیں بننے دینا۔ انفارچونیٹلی جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو پینٹاگون سے چیزیں ہو رہی ہیں، دماغ وہیں سے چل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر جنگ ہی سولوشن نظر آئے گا انہیں۔ اور میں اپنے کیپیسٹی میں کہتا ہوں جنگ از نیور اے سولوشن۔ دنیا کی جتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ٹیبل پہ ختم ہوئی ہیں، تو ٹیبل ابھی کے سامنے ہے، ٹیبل پہ بیٹھیں اور بات شروع کر دیں اور بٹھا لیں ان لوگوں کو جنہیں پہلے سکسیسفل ہوئے نا، پاکستان، ترکیہ، قطر، ایجپٹ وغیرہ، بٹھا لیں دوبارہ ان کو، دوبارہ سے رول پلے کر دیں گے۔ بچنا چاہتے ہیں فیس سیونگ ہر جگہ نہیں ہوتی۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ فیس سیونگ مانگ رہے ہیں، IRGC فیس سیونگ مانگ رہی ہے، تو نہیں، ایسے نہیں ملے گی۔ ان دونوں کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اور ان کو دیر ریسپیکٹو پیپل، ریجن اینڈ گلوبل انٹرسٹ میں بات کرنی پڑے گی۔ اس انا کی جنگ سے نکلنا پڑے گا۔ بہت شکریہ، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ڈاکٹر رضوان ناصر اور گروپ کیپٹن سلطان محمد حالی آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے نیوز ٹو نائٹ میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔